الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم اور حضرات حکم، آج مسلمان نت نئے فتنوں کی لپیٹ میں ہیں۔ روز بروز نئے نئے فتنے جنم لیتے جا رہے ہیں اور افسوس کہ بھولے بھالے مسلمان ان فتنوں کی ظاہری جلوہ سامانیوں سے متاثر ہو کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ دور حاضر میں الحادی فتنوں کا ایک سلسلہ ہے۔ الحادی نظریات کے حامل افراد اپنی سوچ و فکر کو نہایت دلربا انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا ان کا مؤثر ہتھیار ہے۔ ان کی زبان و بیان کی رنگینی معصوم عوام کو اپنے رنگ میں ڈھال لیتی ہے اور معصوم مسلمان دین کے نام پر دین سے دور اور حقیقی ایمان کے چکر میں ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ انہی الحادی فتنوں میں ایک جال ساز اور ایمان سوز فتنہ جاوید احمد غامدی کا ہے۔ جاوید احمد غامدی اپنی چرب زبانی سے لوگوں کو متاثر کرنے کا ہنر رکھتا ہے۔ معصوم لہجے میں الحادی زہر پلانے میں اس کو مہارت تامہ حاصل ہے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ خبر احادیث یعنی خبر واحد کے ذریعے کسی عقیدہ عمل کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ شراب نوشی کی شریعت مطہرہ میں کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ سنتوں کی تعداد صرف 27 ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ قرآن کریم کی 7 قراتیں نہیں، صرف ایک قرات ہے۔ داڑھی رکھنا سنت رسول کا حصہ نہیں۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، کیا ایسے نظریات کے حامل شخص مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ کیا یہ نظریات اسلامی تعلیمات کا حصہ ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ دور حاضر کے فتنوں میں نہایت عجیب و غریب فتنہ انجینئر محمد علی مرزا کا بھی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا ان عجوبوں میں ہیں جو اپنی بات کی تکذیب اپنی ہی بات سے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں اپنا مقدمہ علماء کی نہیں عوام کی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے برملا دشمنی کا اظہار کرتا ہے۔ شاتم رسول کو کھلی برات دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو قتل کی سزا سناتے ہیں وہ تشدد کرتے ہیں، اسے اپنی رائے پیش کرنے کا اختیار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے چاروں مذاہب فقہ کا مطالعہ کیا اور اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ چاروں اماموں میں کوئی بھی برحق نہیں۔ وہ اپنے فقہ خود بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ علی الاعلان یہ دعویٰ کرتا ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، جبکہ موصوف کو نہ علم سے کوئی رغبت ہے اور نہ ہی کتاب الہی سے خصوصی لگو ہے۔ شیعت سے متاثر ہو کر ہزاروں مسلمانوں کے ایمان کا جنازہ نکال چکے ہیں۔ سامعین محترم، اسی طرح اہل قرآن کا فتنہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ فتنہ قرآن کی آڑ میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے۔ وہ قرآن کریم کو تبیانا لکل شیء و تفصیلا لکل شیء کہہ کر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم اسی بات پر یقین کریں گے جس کے فرشتے بھی گواہ ہو۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ یہ فتنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی سر ابار چکا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کی بنیادوں کو بیان کر کے تردید بھی فرما دی تھی۔ اس فتنے کا ماننا ہے کہ حدیث ہم تک کوئی محفوظ راستے سے نہیں پہنچی ہے۔ محدثین نے اپنی ایجاد کو حدیث کا نام دے رکھا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں کہ قرآن میں نماز کا حکم ہے لیکن طریقہ موجود نہیں۔ قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے لیکن نصاب کی صراحت نہیں۔ قرآن میں روزے کا حکم ہے مگر مکمل تفصیلات نہیں۔ قرآن میں حج کا حکم ہے مگر جزیات کی وضاحت نہیں۔ جی ہاں، صاف کہنا پڑے گا کہ حدیث رسول کے بغیر چارہ کار نہیں۔ اس طرح کے کئی احکام قرآن کریم میں اجمالاً بیان کیے گئے ہیں اور حدیث رسول اس کی تفصیل و تشریح کرتی ہے۔ جس فرقے کے یہاں ذات محمد قول محمد کی کوئی اہمیت نہیں، کیا وہ قابل قبول ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حاضرین گرامی، موجودہ حالات میں بولے بالے مسلمان ایسے فتنوں کا شکار ہو کر اپنے ایمان و اعمال کو تباہ کیے جا رہے ہیں۔ ان فتنوں سے خود بھی بچیے اور امت مسلمہ کو بچانے کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے اور فرقہ باطلہ کے چنگل میں پھنسنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله
الحياة